بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا اذا خاف فوت الوقت لو توضا، اور اسی طرح جب اسے خوف ہو وقتی نماز کے فوت ہو جانے کا، اگر وہ وضو کرے تو لم یتیمم، تو اس صورت میں وہ تیمم نہیں کر سکتا، وہ یتوضا و یقضی ما فاتہ، بلکہ وضو کرے اور جو فوت ہوئی ہے اس کی قضا کرے۔ لأن الفوات الی خالف، اس لیے کہ یہاں پر نماز کا فوت ہونا خلیفہ کی طرف ہے، وہو القضا، جو کہ قضا ہے۔ والمسافر اذا نسی الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء لم يعدها عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف يعيدها۔ اگلا مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسافر جو سفر پر تھا اس کے کجابے میں پانی تھا، ہے نا، کجابے میں پانی تھا، لیکن اسے معلوم، وہ بھول گیا، یعنی پانی اس نے خود ہی رکھا تھا یا اس کے حکم سے کسی اور نے رکھا تھا، لیکن یہ بھول گیا کہ میرے کجاوے میں پانی ہے، اور وہاں ظاہری طور پر جب اس نے پانی نہیں پایا ایک ایک میل تک سفر میں، تو چونکہ تیمم کی اجازت ہے ایسی صورت میں، اور کجاوے میں پانی ہے، اسے دھیان نہیں ہے، تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا یار کجاوے میں تو پانی تھا، تو اب کیا وضو کر کے اس پر نماز کا اعادہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو طرفین یعنی امام اعظم اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک اس پانی سے وضو کر کے اس نماز کا اعادہ اس پر لازم نہیں ہے، اور امام ابی یوسف علیہ الرحمہ کا موقف یہ ہے کہ اس پر وضو کر کے اعادہ کرنا لازم ہے۔ امام ابی یوسف علیہ رحمت و رضوان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے کجابے میں پانی موجود تھا، اگرچہ اس کو یاد نہیں ہے لیکن رکھا تو اسی نے تھا نا، یا اس کے حکم سے رکھا گیا۔ جب کجابے میں پانی موجود ہے تو گویا یہ واجد الماء ہے، پانی کو پانے والا ہے، اور جو شخص پانی کو پانے والا ہو اس کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ فرض ہے کہ جو ہے پانی سے طہارت کر کے نماز پڑھے۔ اب چونکہ اس وقت اس کو یاد نہیں تھا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی، لیکن جب یاد آ گیا تو اب اس پر فرض ہے کہ اس پانی سے وضو کرے اور اس نماز کا اعادہ کرے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں پانی پانے میں اس کا حال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے کجابے میں کپڑا تھا، پاک کپڑا تھا اس کے کجابے میں، جس کو اس نے خود رکھا تھا یا اس کے حکم سے رکھا گیا تھا، لیکن نماز کے وقت یہ بھول گیا کہ میرے کجاوے میں کپڑا رکھا ہوا ہے، اور اس نے ننگے برہنہ نماز پڑھ لی یا ناپاک کپڑوں ہی میں نماز پڑھ لی جو پہنے ہوئے تھا۔ بعد میں اس کو یاد آیا کہ میرے کجاوے میں تو پاک کپڑا رکھا ہوا تھا، تو فرماتے ہیں جیسے اس صورت میں اس پر فرض ہے کہ پاک کپڑا پہن کر اس نماز کا اعادہ کرے، ایسی پانی والے مسئلے میں بھی فرض ہے کہ پانی سے وضو کر کر اس نماز کا اعادہ کرے۔ یہ امام یوسف علیہ الرحمہ نے بات کہی۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ فرماتے ہیں یہ مسافر ہے اور اس کے پاس کجابہ ہے، اور مسافرین کی عادت عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس پانی کجاووں میں ہوتا ہے نا، کجاوے میں کھانے کے ساتھ پانی بھی مسافرین لے کے چلتے ہیں، تو اس بندے کو یاد نہیں تھا کہ پانی ہے میرے پاس، لیکن چونکہ عادتاً پانی ہوتا ہے کجابوں میں تو اسے تلاش تو کرنا چاہیے تھا، اور اگر تلاش کرتا تو اسے مل جاتا پانی، کیونکہ کجاوے میں ہی تھا، تو اس پر طلب واجب تھی پانی کی، کیونکہ عادتاً کجاووں میں پانی ہوتا ہے، اور جہاں عادتاً پانی پایا جائے وہاں تلاش کرنا ضروری ہے۔ پانی کی طلب واجب تھی اس پر، کجاوے میں تلاش کرتا، لیکن اس نے طلب کیا نہیں، ایسی تحری کر کے تیمم کر لیا، لہذا طلب واجب تھی اور اس نے اس کو طلب نہیں کیا، تو اس لیے وہ تیمم پڑھ کے نماز اس کے حق میں کافی نہیں ہے۔ اب جبکہ پانی مل گیا ہے تو اب اس سے وضو کر کے اس نماز کا اعادہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے۔ امام اعظم اور امام محمد علیہ الرحمہ کی دلیل یہ ہے کہ بھائی جب جس وقت نماز پڑھنے کی حاجت تھی اس وقت تو اس کے علم میں نہیں تھا نا کہ میرے پاس پانی ہے نا، اس وقت تو معلوم نہیں تھا، اور پانی
کا علم نہ ہونا یہ بھی عجز ہے، کیونکہ بغیر علم کے قدرت نہیں ہو سکتی پانی پر، وہ عاجز ہی مانا جائے گا۔ اور وجود سے مراد بھی یہی ہے کہ اسے قدرت ہو پانی پر، خالی پانی کا موجود ہونا کافی نہیں ہے، پانی پر قدرت ہونا ضروری ہے، جیسے کہ ماقبل کے اسباق میں آپ نے پڑھا۔ اور قدرت ہوگی علم کے بعد، جب آپ کو معلوم ہو کہ پانی ہے، اور علم تھا نہیں تو لہذا اس کے حق میں عجز متحقق تھا، اور جب عجز متحقق ہے تو پھر تیمم کرنا اس کے لیے جائز تھا، اور جب تیمم اس وقت جائز تھا تو اس سے جو نماز پڑھی گئی وہ نماز ہو گئی، بعد میں اگر پانی مل بھی جائے تب بھی اس نماز کا اعادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہی دوسری دلیل کہ کجاؤ میں عادتاً پانی ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی کجاؤ میں عادتاً پانی پینے کا ہوتا ہے، طہارت کا پانی عادتاً کجاؤ میں نہیں رکھا جاتا ہے، اور جو عادتاً کجاؤ میں طہارت کا پانی نہیں ہوتا ہے تو اس کی طلب اور تلاش بھی اس پر فرض نہ تھی، جب تلاش و طلب فرض نہ تھی تو اس نے اگر طلب نہیں کیا تو اس میں کوئی مجرم اور کوئی خطا کار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہا اس کو آپ کپڑے والے مسئلے پر اس کو قیاس کرنا، تو آپ یہ قیاس بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا ہمارا اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ طرفین کہتے ہیں کہ اعادہ نہیں ہے اس پر، امام یوسف کہتے ہیں کہ اعادہ ہے، ایسے ہی اختلاف کپڑے والے مسئلے میں بھی ہے، اس میں بھی طرفین یہ کہتے ہیں کہ اگر بعد میں پاک کپڑا مل جائے تب بھی اس پر اعادہ نماز کا لازم نہیں ہے، امام یوسف وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ اعادہ لازم ہے۔ تو کہہ رہا ہے اس مسئلے کو کپڑے والے مسئلے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ قیاس کپڑے والا مسئلہ کوئی اتفاقی نہیں ہے کہ آپ اس پر قیاس کر کے دلیل قائم کر سکیں، اس مسئلے میں تو خود ہی اختلاف ہے، اور وہاں بھی طرفین کا یہ موقف ہے جو پانی والے مسئلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہا ہے مصنف کہتے ہیں اگر ہم مان بھی لیں کہ کپڑے والے مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ نماز کا اعادہ پاک کپڑے سے اس پر واجب ہوگا، اگر ہم اتفاق بھی مان لیں تب بھی اس پانی والے مسئلے کو کپڑے والے مسئلے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، دونوں کے درمیان فرق ہے، کیونکہ کپڑے سے ستر عورت ہوتا ہے اور ستر عورت کا کوئی بدل نہیں ہے، ستر عورت یہ نماز کی ایسی شرط ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ آپ اس کا کوئی بدل پیش کر سکے، بخلاف طہارت کے کہ وضو کا بدل تیمم موجود ہے، تو وہ پانی نہ ہو تو ایک صورت ہے طہارت کی کہ تیمم کر لو، لیکن اگر کپڑا نہ ہو تو اس کے بدل کی کوئی صورت نہیں ہے نا، تو دونوں میں فرق ہوا نا، کپڑے میں فرق اور طہارت میں فرق ہوا، اور جب دونوں مسئلوں میں فرق ہے تو آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے، قیاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مقیس اور مقیس علیہ میں یکسانیت ہو۔ یہ سب اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ پانی اس نے خود رکھا ہو یا اس کے حکم سے رکھا گیا ہو پھر بھول گیا ہو، لیکن اگر پانی کسی اور نے رکھا اور اس کو بتائے بغیر رکھا تھا، ہے نا، تو اس صورت میں اگر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو کسی کے نزدیک بھی اعادہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب کے نزدیک یہ ہے کہ نماز ہو گئی۔ دیکھیں والمسافر اذا نسی الماء فی رحلی، اور مسافر جب پانی بھول گیا اپنے کجابے میں، فتیمم وصلی، تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ثم ذکر الماء، پھر اس کو پانی یاد آیا، لم یعدھا عند ابی حنیفہ و محمد، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد علیہم الرحمہ کے نزدیک وہ اعادہ نہیں کرے گا، یعنی اعادہ اس پر واجب نہیں ہے، وقال ابو یوسف یعیدھا، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نماز کا اعادہ کرے گا، والخلاف فیما اذا وضعه بنفسه او وضعه غیره بامرہ، اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ پانی اس نے خود رکھا ہو یا اس کے حکم سے غیر نے پانی کو رکھا ہو، وذکرہ فی الوقت وبعدہ سواء، اور اس کا پانی کو یاد آ جانا وقت میں ہو، یعنی ابھی نماز کا وقت باقی ہے، یا نماز کا وقت نکل جانے کے بعد ہو، یہ برابر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ لہو، امام یوسف کی دلیل یہ کہ انہ واجد للماء، کہ ایسا شخص حقیقتاً پانی کو پانے والا ہے، فسارا، تو اس کا حال ہو گیا ایسا جیسا کہ اذا کانا فی راحلی ثوب، کہ جیسے اس کے کپڑے میں، جیسے اس کے کجاوے میں کپڑا تھا، فنسیہ، اور وہ بھول گیا، ولأن رحل المسافری معدن للماء عادتاً، اور اس لیے بھی کہ مسافر کا کجابہ پانی کی آماج گاہ ہوتا ہے عادتاً، فیفترض الطلب، تو اس پر طلب کرنا فرض تھا،
ولہما طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہ لا قدرت بدون العلم، کہ بغیر علم کے قدرت متحقق نہیں ہوتی ہے، وہی المراد بالوجود، اور قدرت ہی مراد ہے پانی کے وجود سے۔ وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال، معد ہے یہ، معد للشرب لا للاستعمال، اور کجاوے کا پانی رکھا جاتا ہے پینے کے لیے نہ کہ استعمال کرنے کے لیے۔ وہ مسئلہ الصوبی علی الاختلاف، اور کپڑے والا مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ ولو کان علی الاتفاق، اور اگر اسے اتفاقی مان لیں، ففرض ستری یفوت لا الی خلاف، تو ستر عورت کا جو فرض ہے نا، وہ خلاف، وہ خلیفہ اور بدل کی طرف فوت نہیں ہوتا ہے۔ وہ طہارت، وہ طہارت الماء نہیں، وہ طہارت بالماء تفوت الی خلف، اور پانی کی جو طہارت ہے نا وہ ایک خلیفہ کی طرف فوت ہوتی ہے، وہ تیمم، جو کہ تیمم ہے۔ ولیس المتیمم طلب الماء اذا لم یغلب علی ظنہ ان بقربہ ماء۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تیمم کرنے والا، ابھی تیمم نے کیا نہیں ہے، اگر کسی شخص کو پانی کے قریب ہونے کا ظن غالب نہیں ہے، پانی کے قریب ہونے کا ظن غالب نہیں ہے، تو پھر اس پر پانی کو طلب کرنا بھی واجب نہیں ہے، یعنی اس پر یہ واجب نہیں کہ پانی کو پہلے ایک ایک میل تک ڈھونڈ لے، اس کے بعد جا کے تیمم کرے، ہے نا، یہ اس پر واجب نہیں ہے، وہ ایسے ہی جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کو ظن غالب ہو کہ ایک ایک میل کے اندر پانی موجود ہوگا، تو اب اس پر طلب کرنا لازم ہے، طلب کیے بغیر اسے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ طلب کہاں تک کرے گا، تو کہہ رہے ہیں یہ غلبہ تک وہ طلب کرے۔ غلبہ کہتے ہیں تیر پھینکنے کا جب فاصلہ ہوتا ہے، یعنی جہاں سے ہم تیر پھینکیں اور جہاں جا کر گرے تو عادتاً جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس کو ایک غلبہ کہتے ہیں، تو تیر پھینکنے کی جو دوری ہے وہاں تک تلاش کرے، ایک میل تک تلاش کرنے نہ جائے، کیونکہ اگر ایک میل تک تلاش کرنے کی صورت اس پر لازم کر دی جائے تو کئی بار تو ایسے شخص کے رفقائے سفر تو چلے جائیں گے چھوڑ چھاڑ کے اس کو، کہ یار ایک میل گیا واپس آئے، کون انتظار کرے گا سفر میں، چھوڑ دیں گے۔ تو ایک غلبہ تک بس تلاش کر لے، اگر پانی نہ ملے اور تو بس تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ تلاش اس لیے اس پر لازم کر دی کہ ظن غالب یہ کہ پانی ہوگا، ہے نا۔ ولیس علی المتیمم، اور تیمم کا ارادہ رکھنے والے پر لازم نہیں ہے طلب الماء، پانی کو طلب کرنا، اذا لم یغلب علی ظنہ ان بقربہ ماء، جبکہ اسے ظن غالب نہ ہو اس بات کا کہ اس کے قریب میں پانی ہے۔ واجب کیوں نہیں اس پر؟ لأن الغالب عدم الماء فی الفلاۃ، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جنگلات میں غالب یہی ہے کہ پانی نہیں ملتا ہے۔ ولا دلیل علی الوجود، پانی کے ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں اس کے پاس، فلم یکون واجدا، تو وہ پانی پانے والا نہیں ہے۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءٌ، اور اگر اسے ظن غالب ہے کہ وہاں پانی ہوگا، تو لم یجوز لہ ان یتیمم، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، حتی یطلبہ، یہاں تک کہ اسے طلب کر لے، لأنہ واجد للماء نظرا الی الدلیل، کیونکہ جب ظن غالب ہے کہ پانی ہونے کا، تو گویا وہ ظن غالب جو دلیل کے درجے میں ہوتا ہے اس کی طرف نظر کرتے ہوئے گویا یہ پانی پانے والا ہے۔ لأنہ واجد للماء نظرا الی الدلیل، اس لیے کہ دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ پانی کو پانے والا ہے۔ ثم یطلب مقدار الغلبہ، پھر یہ تیر پھینکنے کی مقدار تک اس کو طلب کرے، ولا یبلغ میلن، ایک میل تک نہ جائے، کیلا ینقطع عن رفقاتی، تاکہ اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں سے منقطع نہ ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِعَدْمِ الْمَنْعِ غَالِبًا فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ يَتَيَمَّمْ لِتَحَقُّقِ الْعِجْزِ۔ ایک مسئلہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ سفر میں ہے یہ، اور اس کے کسی ساتھی کے پاس پانی موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ پانی ساتھی سے طلب کرنا لازم ہے، بلا طلب کے لیے، بلا ہاں تیمم کرنے سے پہلے
پانی کو طلب کرنا اس پر لازم ہے۔ اب یہاں طلب کو لازم قرار کیوں دیا گیا؟ یہاں طلب کو لازم اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ ساتھیوں میں بالخصوص سفر میں لوگ پانی دینے سے منع نہیں کرتے، عادتاً پانی دے دیتے ہیں۔ تو گویا یہاں بھی غالب یہ ہے کہ پانی مل جائے گا، اس لیے طلب کرنا کا حکم ہے کہ پانی طلب کرے۔ اگر وہ طلب کرنے سے دے دے وضو کر لے، اور اگر منع کر دے تو اب تیمم کر لے، کیونکہ اب حقیقتاً اس کے حق میں عجز متحقق ہو گیا۔ فرماتے اور اسی صورت میں کہ دوست کے پاس پانی تھا، اسی صورت میں اگر اس نے پانی طلب ہی نہیں کیا اس سے اور ایسی تیمم کر لیا، تو فرماتے ہیں یہ امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک یہ جائز ہے نا۔ اگر طلب نہیں بھی کیا دوست سے اور ایسی تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو امام اعظم کے نزدیک جائز ہے۔ 7 فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، یہ تیمم اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ امام اعظم کے نزدیک کیوں کافی اور جائز ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اگرچہ یار وہ دوست ہے اپنا، لیکن ہے تو غیر ہی، اور غیر کی ملک طلب کرنا یہ کسی انسان پر لازم نہیں کیا جا سکتا کہ غیر کی ملک طلب کرے، ہے نا۔ اور صاحبین جو کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، جائز نہیں تیمم، اس لیے کہتے ہیں کہ پانی عادتاً خرچ کیا جاتا ہے مروت میں بھی، لوگ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، اور دوست تو دے ہی دیتے ہیں۔ جب ایسا حال ہے تو گویا اس کے ملنے کا ظن غالب ہے، اور جہاں ظن غالب ہو ملنے کا تو وہاں مانگے بغیر تیمم کرنا یہ کافی اور جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی صورت میں جیسے اس نے اپنے دوست سے پانی مانگا، بھائی پانی دے دو، اسی صورت میں تو اس نے کہا کہ ایسے فری میں نہیں دوں گا، قیمت لے کر دوں گا، ہے نا، قیمت لے کر دوں گا، اور قیمت وہ اتنی مانگ رہا ہے جتنا قیمت پر عام طور پر اس علاقے میں پانی بکتا ہے اتنی قیمت مانگ رہا ہے، اور اس شخص کے پاس قیمت ہے بھی کہ یہ پیسے دے کر خرید سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ پیسے دے کر پانی خریدے۔ اس صورت میں تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ قدرت متحقق ہوگی، پیسہ بھی ہے اور پانی بھی اتنی قیمت پر مل رہا ہے جتنی قیمت پر وہاں بکتا ہے، تو قدرت پانی پر متحقق ہوگی، لہذا تیمم جائز نہیں ہے نا۔ ہاں اگر وہ دونی قیمت پر دینے کی بات کر رہا ہے، 10 روپے کا 2 لیٹر پانی ملتا ہے وہاں علاقے میں، وہ کہہ رہا ہے 20 کا 2 لیٹر دوں گا دگنی قیمت پر، تو فرماتے ہیں دونی قیمت پر پانی دینے کی صورت میں اس پر پانی خریدنا لازم نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں اب تیمم جائز ہوگا، کیونکہ دونی قیمت پر کوئی چیز خریدنا یہ ضرر ہے، اور شریعت میں ضرر جو ہے وہ ساقط ہے، مدفوع ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ، اور اگر اس کے دوست کے پاس پانی تھا، طلب منہ قبل ان يتيمم، تو تیمم کرنے سے پہلے اسے طلب کرے، لعدم المنع غالباً، کیونکہ غالباً پانی کو منع نہیں کیا جاتا ہے۔ فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ يَتَيَمَّمُ لِتَحَقُّقِ الْعِجْزِ، پھر اگر وہ پانی سے منع کر دے تو اب تیمم کر لے کیونکہ عجز متحقق ہو گیا۔ وَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الطَّلَبِ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، اور اگر اس نے تیمم کر لیا پانی مانگنے سے پہلے ہی تو بھی کافی ہو جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الطَّلَبُ مِن مِلْكِ الْغَيْرِ، اس لیے کہ غیر کی ملک کو طلب کرنا لازم نہیں ہے۔ وَقَالَ لَا يُجْزِي، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، کفایت نہیں کرے گا، لِأَنَّ الْمَاءَ مَبْذُولٌ عَادَةً، اس لیے کہ پانی عادتاً خرچ کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ أَبَى أَن يُعْطِيَهُ إِلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ، اور اگر وہ پانی دینے سے انکار کرے مگر ثمن مثل کے بس، وَعِنْدَهُ ثَمَنُهُ، اور اس کے پاس اس کی قیمت ہے بھی، تو لا يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ، تو تیمم اس کے لیے جائز نہیں ہے، کافی نہیں ہے، لتحقق القدرت، کیونکہ قدرت متحقق ہو گئی۔ ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش، اور غبن فاحش یعنی ظاہر و باہر گھاٹا اٹھانا اس پر لازم نہیں ہے، یعنی اگر وہ دونی قیمت پر دے تو اسے خریدنا اس پر لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن ضرر مسقط، اس لیے کہ ضرر ساقط شدہ ہے، ضرر کو ساقط کیا گیا اسلام میں۔ واللہ عالم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔